صدر BRS KCR نے کہا کہ موجودہ دور میں بھی گوتم بدھ کی تعلیمات انتہائی ضروری ہے۔ بدھ پورنیما پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ گوتم بدھ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے باعزت، بااختیار اور خوشحال سماج کی تشکیل کے ذریعے اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرے گی۔ KCR نے کہا کہ سرزمین تلنگانہ پر بدھ کے نشانات ملنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حکومت کی جانب سے بہترین طریقے سے ترقی دیا گیا بدھا ونم آج دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سیاسی مرکز بن چکا ہے۔ KCR نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت کی ساری کوشش عوام کی ترقی اور خوشحال زندگی بسر کرنے کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے۔ وزیر صنعت KTR نے کہا ہے کہ BRS حکومت کسانوں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ آج کہا کہ BRS کا ایک نام بھارت رائتو سمیتی بھی ہے۔ انہوں نے تیقن دیا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کی فصل کا ہرجانہ خریدے گی۔ وزیر اعلیٰ KCR عہدیداروں کو پہلے ہی ہدایت دے چکے ہیں کہ وہ کوئی شرط عائد کیے بغیر کسانوں سے بھیگی ہوئی اور بدرنگ دھان خرید لیں گے۔ حسن آباد حلقے کے طوفانی دورے کے ایک حصے کے طور پر ریاستی وزیر نے یلما چیرو ٹینک پلے دواخانے کو خوبصورت بنانے کا سنگ بنیاد رکھا اور OBH کے استفادہ کنندگان کو ملکیت کے سرٹیفکیٹ حوالے کیے۔ انہوں نے کہا کہ حسن آباد کو ماضی میں خشک سالی اور بنجر زمین کے لیے جانا جاتا تھا۔ بھاگیرتا مہارشی کی طرح وزیر اعلیٰ نے گوراویلی پروجیکٹ تعمیر کیا اور دریائے گوداوری کا پانی حسن آباد تک پہنچایا تاکہ کسانوں کے لیے آبی سربراہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وائسار تلنگانہ پارٹی کی صدر وائسار میلا نے بیگم بازار میں IT ڈپارٹمنٹ کے خلاف شکایت کرائی درج۔ TSPSC میں IT ڈپارٹمنٹ کی ناکامی کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور کارروائی کرنے کی انہوں نے شکایت کی۔ وائسار تلنگانہ پارٹی صدر نے کہا کہ ہمیں SIT کی جانچ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ TSPSC پیپر لیک ہونے کی وجہ IT ڈپارٹمنٹ کی ناکامیاں ہیں۔ اگر آپ کو IP ایڈریس معلوم ہو تو آپ آسانی سے پیپر کیسے لیک کر سکتے ہیں؟ IT ڈپارٹمنٹ ایکٹ 2000 کے مطابق حکومت میں استعمال ہونے والے ہر کمپیوٹر کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ حکومت میں استعمال ہونے والا ہر کمپیوٹر IT ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے۔ یہ IT وزیر KTR کی ناکامی ہے اور اس میں KTR اور ان کے PA کا ہاتھ ہے، اسی لیے SIT سے جانچ کرائی جا رہی ہے۔ SIT کی جانچ پرگتی بھون سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کوئی ڈیجیٹل سیکیورٹی نہیں ہے۔ تلنگانہ پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم یعنی SIT نے جو تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن امتحانی پرچے کے افشاء کی تحقیقات کر رہی ہے، اس نے مزید 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا جو وقارآباد منڈل پریشد ڈیولپمنٹ آفیسر کے دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کے بھائی روی کمار کو SIT نے گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران عہدیداروں کو پتہ چلا کہ بھگونت نے اپنے بھائی روی کمار کے لیے ایک ملزم ڈھاکیہ نائک سے اسسٹنٹ انجینئر کے امتحان کے لیے ایک پرچہ سوالات خریدا تھا۔ بھگونت نے اس پرچے سوالات کے لیے ڈھاکیہ نائک کے کھاتے میں 2 لاکھ روپے منتقل کیے تھے۔ مزید 2 ملزمین کی گرفتاری کے ساتھ ہی اس کیس میں اب تک گرفتار کیے گئے افراد کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی فوج کے ہوا باز ٹیکنیشین انل جموں کشمیر میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ 29 سالہ جوان کا تعلق تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسلہ سے تھا۔ جموں کشمیر سے پڑھا ضلع کشتواڑ میں جمعرات کے روز فوج کا ایک ایڈوانسڈ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس میں 2 پائلٹ زخمی ہو گئے۔ انل کا تعلق ضلع کے بوئن پلی منڈل کے ملکاپور گاؤں سے تھا۔ انل کی موت کی خبر ملتے ہی گاؤں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ وہ گزشتہ 11 سال سے فوج میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ BJP کے سابق رکن اسمبلی اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کیلاش جوشی کے بیٹے دیپک جوشی ہفتے کو ریاستی کانگریس صدر کمل ناتھ کے سامنے باضابطہ طور پر کانگریس کی رکنیت اختیار کر سکتے ہیں۔ دیواس ضلع کے باگلی اور ہاٹ پیپلیا سے MLA رہ چکے جوشی کافی دنوں سے ریاستی BJP تنظیم سے ناراض تھے اور انہوں نے 1 مئی کو عوامی طور پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے بعد ریاستی تنظیم کی طرف سے انہیں منانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کانگریس میں شامل ہونے کے اپنے فیصلے پر قائم نظر آ رہے ہیں۔ بالی ووڈ اور ساؤتھ کے اداکار پرکاش راج اپنی اداکاری اور فلموں کے ساتھ ساتھ اپنی بے باکی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار BJP اور مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔ اس بار انہوں نے PM مودی کا موازنہ ہٹلر سے کر دیا۔ پرکاش راج نے اپنے ٹویٹر میں PM مودی کی تصویر شیئر کی ہے جس میں ان کے سامنے بچے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ان کے اور بچوں کے درمیان خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ہٹلر کی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں انہیں بھی اسی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اداکار نے لکھا، تاریخ دہراتی ہے، مستقبل ان خاردار تاروں کے پیچھے ہے، ہوشیار رہیں۔ ان کے اس ٹویٹ پر BJP کے حامیوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے خلاف شدید ریمارکس کیے۔ منی پور میں جاری تشدد کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس نے منی پور میں فوری طور پر صدر راج نافذ کرنے کا کیا مطالبہ۔
پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ جب ریاست مکمل طور پر تشدد کی لپیٹ میں ہے، وزیر اعظم مودی وہاں کے بحران کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کے بجائے مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے واسطے روڈ شو میں مصروف ہیں۔ واضح ہے کہ منی پور میں پھوٹ پڑنے والے تشدد میں اب تک 12 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری اور خانگی املاک کو پہنچا ہے نقصان۔ آسٹریلیا میں ایک بار پھر مندر میں خالصتان حامیوں کے ذریعے توڑ پھوڑ کا واقعہ آیا پیش۔ یہ توڑ پھوڑ مغربی سڈنی کے روجہر علاقے میں موجود بابس سوامی نارائن مندر میں کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعے کی صبح بابس سوامی نارائن مندر پر خالصتان حامیوں نے حملہ کیا اور مندر کی دیوار کو نقصان پہنچایا۔ شرپسندوں نے مندر کے دروازے پر خالصتان کا پرچم بھی لٹکا دیا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے اور دونوں ممالک کے لیڈران ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس درمیان ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی ہے۔ ترکیہ سے ایک ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں یوکرین کے ایک رکن پارلیمنٹ روسی نمائندے پر گھونسے کی بارش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹری اسمبلی آف دی پبلک سی اکنامک کارپوریشن کی 61ویں جنرل اسمبلی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس میٹنگ میں بحر اسود علاقے کے ممالک اکٹھا ہوئے اور کثیر فریقی تعلقات اور معاشی تکنی و سماجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اسی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے یوکرین اور روس کے نمائندے بھی انقرہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کو میٹنگ کے دوران یوکرین کے رکن پارلیمنٹ الیگزینڈر مارکسوکی یوکرین کا قومی پرچم لہرانے لگے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی نمائندے نے یوکرینی رکن پارلیمنٹ کے ہاتھ سے پرچم چھین لیا۔ اس بات سے یوکرینی رکن پارلیمنٹ اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے پروٹوکول کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے وہیں پر روسی نمائندے پر حملہ کر دیا۔ یوکرینی رکن پارلیمنٹ نے روسی نمائندے پر گھونسے اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس واقعے کو دیکھ وہاں سیکیورٹی اہلکار پہنچے اور دونوں کو الگ کیا۔